بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل اللہ سبحان اللہ پھر اتارا اللہ نے سکینتہ اپنی خاص رحمت علی رسول ہی اوپر اپنے رسول کے وعلی المؤمنین اور اوپر ایمان والوں کے آیت مسئلہ بتلا گئی کہ حنین کے سارے مجاہدین پکے مومن کیا سمجھے ہو حنین کے پکے سارے مجاہدین سارے کے سارے کیا ہیں پکے مومن اب جو کہتے ہیں تین تھے یا ایک تھے قطعی مرتد اور زندیق ہے قرآن بتاتا ہے انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ اللہ نے نازل کی سکینہ اپنی خاص رحمت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر علی المؤمنین وانزل جنودا اور اتارے لشکر فوجیں لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے تو حنین کے مجاہدین کو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ پکے مومن تھے اور ان کے ساتھ اللہ کی نصرت تھی یہ مسئلہ قرآن کا ہے یا نہیں ہے اور بدر کے مومنین میں مجاہدین میں ابو بکر عمر عثمان بھی تھے بزرگوں شیعہ سنی متفق ہیں ابو بکر عمر عثمان بھی تھے اور آخر تک رہے بھی نبی کے ساتھ تو ابو بکر عمر عثمان کا ایمان ان پر اللہ کی نصرت ان پر اللہ کی رحمت یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں اب جو خلفائے ثلاثہ کے ایمان کا منکر ہو تو کیا ہوگا مجھے بولو کیا ہوگا پھر کہو وَأَنزَلَ جُنُودًا اب ذرا چلو اور اتارے فوجیں اوپر سے بھی فوجیں آئیں وہ فوجیں کیسی تھیں لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے جو ہے نہیں ہے کون نہیں دیکھ سکتے تھے صحابہ فرشتے اندر موجود تھے لیکن صحابہ دیکھ نہیں سکے تو جو کہے میرا پیر سارے جہان کو دیکھتا ہے کھتری کے نہیں جہاں صحابہ اولیاء اللہ کی جماعت ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لم تروہا فرشتے آ بھی گئے تمہارے اندر لیکن تم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکے جب فرشتوں کو دیکھ نہیں سکے علی نہیں دیکھ سکتا ابو بکر صدیق نہیں دیکھ سکا تو پیر بھی حاضر اگر صحابہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتے تو پیر بھی حاضر ناظر نہیں ہو سکتے تو سمجھ آئی جا گئی یہ تو کہتے ہیں پیر مرید کے ساتھ ہے کسی وقت جدا نہیں احمد رضا خان لکھے ملفوظات شریف میں اعلی حضرت نے کہتا ہے ایک مرید کی 2 بیویاں تھیں ماشاءاللہ اب پیروں کے کام بھی دیکھنا ایک مرید کی 2 بیویاں تھیں حضرت پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے پیر صاحب نے پوچھا کہ رات کو ایک کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ ہم بستری کی یوں نہیں چاہیے مرید نے پوچھا سرکار کہاں تھے کہتا ہے ساتھ والا جو پلنگ خالی تھا اس پر میں تھا کیا بات یہ احمد رضا خان لکھ رہا ہے پیر حاضر ناظر کیسے ہوتے ہیں ابھی لوگ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہیں کہتے ہیں ساتھ والا جو پلنگ تھا اب میں تبصرہ نہیں کرتا روزہ بھی ہے قرآن بھی سامنے لیکن میرے تبصرے کے 5 نکات یہاں پر ہیں 5 سوال ہیں اچھا چلو 12 پلنگ جو خالی تھا اس پر میں تھا اس نے کہا حضرت وہ سوتی نہیں تھی وہ جاگتی نہیں تھی سوتی تھی سوتی میں جان ڈالی یہ احمد رضا کے ملفوظات ہیں لفظ ہے اردو بھی خوبصورت تو اس سے احمد رضا لکھتا ہے اس سے معلوم ہوا پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے کسی وقت جدا نہیں
پیر مرید سے جدا نہیں ہوتا. ہم بستری کے وقت جب فرشتے بھی کرامن کاتبین بھی جدا ہو جاتے ہیں لیکن پیر ساتھ والے پلنگ پہ انتظار کرتا ہے اور ساتھ ہوتا ہے. پیر مرید سے کسی وقت جدا نہیں, ہر آن ساتھ ہے. یہ تو بریلوی مذہب ہے صرف دجالوں کا. اب لوگ ابھی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھو یہ زندیقوں کا ٹبر ہے. جہاں فرشتے ہیں اور فرشتوں کو زندہ علی نہیں دیکھ رہا. او بزرگوں, زندہ صدیق فرشتوں کو نہیں دیکھ رہا. قرآن کہتا ہے لم تروہا, تم نے ان کو نہیں دیکھا. جب علی اور صدیق حاضر ناظر نہیں تو یہ پیر بھی ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں ہے. وعذب الذین کفروا, اور عذاب دے اللہ ان کو جنہوں نے کفر کیا. ذالک جزاء الکافرین, یہ بدلہ ہے کافروں کا. پھر رجوع کیا اللہ نے بعد اس کے الی من یشاء, اوپر اس کے جس پر چاہیا. اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما المشرکون نجس, سبحان اللہ, انما المشرکون نجس, پکی بات ہے مشرک پلیت ہیں. المشرکون نجس, مشرک نری گندگی ہے. نجسن ذو نجسن, نرا پلیت مشرک ہے. اور مشتق پہ حکم لگے, مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے. جہاں نجاست کی علت شرک ہے, شرک عین نجاست ہے. اسی لیے کلمہ کو کیا بولتے ہو؟ کلمہ طیبہ. کیا کہہ رہا ہوں؟ کلمہ کو کیا بولتے ہو؟ کلمہ طیبہ. پہلا کلمہ طیب پڑھتے نہیں ہیں, وہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں پہلا کلمہ طیب. طیب مانا, طیب مانا پاک. یہ پہلا کلمہ اگر پڑھے گا تو دل پاک ہوگا, مانے گا لا الہ, اللہ کے سوا کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں, کوئی سجدے رکوع کے لائق نہیں, کوئی پکار سننے والا. بولتے آؤ. جو کلمے کو مانتے ہو وہ خیر بولتے ہیں, جن کو شک ہے وہ نہ بولے. سب کو شک ہے. ہاں بولو, اونچے بولو. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی؟ کہ پکارے سننے والا کوئی نہیں الا اللہ, نظر و منت کے لائق کوئی نہیں الا اللہ, سجدے رکوع کے لائق کوئی نہیں الا اللہ, پھیرے طوافوں کے لائق کوئی نہیں الا اللہ, پکار کے لائق کوئی نہیں الا اللہ, داتا دستگیر کوئی نہیں الا اللہ, گنج بخش غریب نواز کوئی نہیں الا اللہ, پوری کائنات کا حاجت روا صرف اللہ. یہ ہے. جب تک یہ عقیدہ نہیں آئے گا, مشرک ہوتا ہے اصل گندگی, ایک ہوتا ہے ناجاسون اور ایک ہوتا ہے ناجسون, دونوں میں فرق ہے. ناجس تو یہ ہے کہ کپڑے پہ گندگی لگ جائے تو کپڑا نجس ہو گیا, اور ایک ہے ناجاسون, عین گندگی. عین گندگی حضرت شیخ کا معنی ہے عین گھو, عین گندگی, گندگی کا عین, نری پلیتی. ہاں بھائی, مشرک اگر 7 سمندروں میں بھی اس کو نہایا جائے خدا کی قسم پاک نہیں ہوتا, جب تک توحید کا مزہ, توحید کا مسئلہ مانے نہیں. آب زمزم کے کنویں میں جو مشرک گر جائے اور مشرک کو ہوتے دے کے نکالو, نرا پلید دا پلید, اتنا خنزیر پلید نہیں جتنا مشرک پلید ہے. بے شک خنزیر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, مشرک کے پیچھے. یہ عجیب مسئلہ ہے. کہتے ہیں ہم اپنی نمازوں کی قربانی دیتے ہیں, نمازوں کی نہیں دیتے, ایمان کی قربانی دیتے ہیں. مشرک کے پیچھے نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں, یاد رکھ. یہاں تو برادری آتی ہے نا, مشرک امام آ گیا, کہتے ہیں میں نے وضو ہی کوئی نہیں کیا تھا, ہے بے ایمانہ.
وضو کر نہ کر کھڑا تو مشرک کے پیچھے، کہتے ہیں نکل نہیں سکتا۔ ایک دن میں لاہور سے آ رہا تھا، روزے تھے، مغرب کی نماز تھی، راستے میں اڈے پہ گاڑی کھڑی ہوئی، عام سواری والی گاڑی تھی، اڈے پر مسجد تھی، میں نے دیکھا مسجد پر کوئی نشان نہیں، یا رسول مدد، مشرکوں کے کوڈ ہوتے ہیں، کچھ نہیں۔ میں نے سمجھا شاید مباحثوں کی مسجد ہے۔ ایک کونے پہ لکھا ہوا تھا لہو دعوت الحق، یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ بس یہ دیکھ کر تو ہم سیدھے افطاری کی مسجد میں چلے گئے، اگلی سب میں امام کے پیچھے جا کر میں بیٹھ گیا۔ اچھا، زندگی میں پہلا موقع تھا بغیر تحقیق کے صرف وہ پھٹی دیکھ کر گیا، لہو دعوت الحق۔ وہاں پر جب گیا تو بڑا رش ہو گیا مسجد میں، وہ پیچھے سے روزے تھے، اڈا تھا، پیچھے سے لوگ ہی لوگ، آپ کی کوٹھی تک لوگ ہی لوگ تھے۔ تو میں بھی پیچھے سیدھا کھڑا ہو گیا، مسجد کے پیچھے بھی لوگ تھے، دور تک لوگ تھے۔ اب امام صاحب کی جب پگڑی میں نے دیکھی تو شک مجھے پڑ گئی، مسئلہ گڑبڑ ہے۔ پگڑی خاص انداز سے باندھی ہوئی تھی، اور جب مونچھے میں نے دیکھی تو اور شک پڑ گیا، اور اس نے تلاوت شروع کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بس جہاں پر جب پہنچا میں نے نماز چھوڑی اور سیدھا پیچھے، وہ جو صفیں تھی سب کو چیرتا 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 چیرتا، انہوں نے سمجھا شاید وضو ٹوٹ گیا ہے یا کیا مسئلہ ہے، وہ سیدھا کیا، چلتا 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 وہ پیچھے نکل گیا۔ وہاں پر میں نے تھوڑا انتظار کیا، ساتھ میرے چند آدمی تھے، وہ گاڑی والے، میں نے کہا ان کو ذرا بتاؤں گا۔ تو وہ جب میں نے دیکھا اب ان کی نماز ختم ہو گئی، میں نے اپنی نماز شروع کر دی، سامنے ہی کھڑے ہوتے۔ اب میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھ کے آئے، وہ اکٹھے ہو گئے، سوار تھے، کہتے آپ نے کیا کیا، آپ نے جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مولوی صاحب بھی تھے ادھر۔ میں نے کہا یہ خنزیر ہے، مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کہتے جی کلمہ پڑھتا ہے، توبہ توبہ۔ میں نے کہا کلمہ پڑھنے والا جو شرک کرے اس کو شریعت کہتی ہے مرتد، اور مرتد کو 1 منٹ بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور جو بغیر کلمہ پڑھ کے مشرک ہو اس کے ساتھ بعض چیزوں میں گزارا ہو سکتا ہے، اور جو کلمہ گو مشرک ہے یہ اتنا پلیت ہے، اتنا پلیت کہ اس کے ساتھ 1 منٹ بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال لمبی چوڑی بات ہوئی، تو یہ جو کہتے ہیں نا مشرک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، خدا کی قسم یہ بے ایمان ہے۔ کون؟ نماز پڑھنے والے جو مشرکوں کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں نا، یہ قطعاً بے ایمان ہے، اور اگر جائز سمجھتے ہیں تو صریح واضح زندیق ہے، اور کوئی شک نہیں، چاہے کوئی بھی ہو اور کسی طرح بھی ہو۔ اس لیے یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو پکی بات ہے، مشرک نرا گند ہے، نجس نرا پلیت، نرا کیا ہے؟ پلیت۔ جب تک شرک کا کتا اندر ہے، 7 سمندروں میں نہایا جائے، آب زمزم کے کنویں میں گر جائے، اس میں رہے، وہ پکا پلیت ہے، اور میری مسجد حرام پاک ہے، فلا یقرب المسجد الحرام۔ اللہ فرماتے ہیں پس نہ قریب آئیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ سبحان اللہ، حضرت علی اعلان کر رہے تھے حج اکبر پر، اور وہ منادی ہو رہی تھی کہ مشرک پلیت ہیں، لہذا آج کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں نہیں آ سکتا۔ ایسی پابندی لگی، آج تک مشرکوں پر پابندی آ رہی ہے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد نہیں آ سکتا، اگر آئے گا تو چھپ چھپ کے آئے گا، لیبل بدل بدل کے آئے گا۔ یہ ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ، یہ معنی رابع، چوتھا معنی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے ان سے جہاد کیا مسئلہ بنے گا۔ مشرک بیچارے آتے ہیں کعبۃ اللہ کے قریب، دکانیں اور ریڑیاں لگاتے ہیں، اگر مشرکوں کو ہم نے روک دیا، ان کو مار دیا،
تجارت کا مسئلہ بنے گا. پہلے تو تجارت میں مشرکین کی ریڑیاں بھی ہوتی ہیں, موحدین کی بھی دکانیں چل رہی ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ سوال تھا, اگر مشرکوں سے بائیکاٹ کیا اور جہاد کیا تو دکانوں میں دکانداری کم ہو جائے گی, تجارت میں فرق پڑ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں چھوڑو تجارت, تجارت میں اللہ نفع دے گا, مشرکوں کو دبا کر رکھو. تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آج بھی پوچھو نا دکانداروں سے, مسئلہ بیان نہیں کریں گے. کیوں؟ کہتا ہے جہاں مسئلہ بیان نہ کرو میری دکان ہے. کئی ایمان والے دکاندار ہوتے ہیں اللہ کلی, ورنہ اکثر کہتے ہیں میری دکان کا مسئلہ ہے. جہاں پر مذہبی گفتگو نہ ہو, کئی دکاندار بے ایمان لکھ بھی دیتے ہیں جہاں پر مذہبی گفتگو نہ ہو. کیا ہو؟ کنجر خانے کی گفتگو ہو, مذہبی گفتگو نہ ہو. اور کیا ہو؟ معلوم ہوتا ہے کوئی شیخ و رام کا بیٹا ہے, کہتا ہے مذہبی گفتگو نہ ہو اور سارے بکواس ہو. تو کئی ایسے بھی ہوتے ہیں. تو جہاں پر بھی شبہ پڑ سکتا تھا, یا اللہ اگر مشرکوں سے بائیکاٹ کر دے تو بڑھانے میں اکثر ہے مشرکوں کی اکثریت ہے. بڑھانوں میں تو بڑے بڑے دوم والے مشرک رہتے ہیں. اگر ہم نے ان سے بائیکاٹ کر دیا, دکانوں کا کیا بنے گا, مارکیٹ کا کیا بنے گا, ہماری تجارت کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ڈرو نہیں, ایک دفعہ ذرا بائیکاٹ کر کے دیکھو. اب دیکھیں نا, ہمارے حاجی صاحب جب ابتداء ان کو مسئلہ سمجھ آیا تو ان کے شہر والے کہتے ہیں کہ تمہاری قبریں بھی کھودنے والا کوئی نہیں ہوگا. کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ تمہاری قبریں بھی. اور تو دھمکی دے نہیں سکتے تھے کیونکہ بڑے جے تھے. تو اب جو نیچے چمچے کچھے اتنے ہی کہہ سکتے ہیں, بھائی صاحب ہم آپ کی قبریں نہیں کھودیں گے. یہاں تک کہتے تھے قبریں کھودنے والا کوئی نہیں ہوگا. بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ان سالوں میں ہماری فوتگی بھی کوئی نہیں ہوئی. یہ بھی تو کرامت ہے. انہوں نے بائیکاٹ کیا, ہم قبریں نہیں کھودیں گے. اللہ نے موت پر ہی پابندی لگا دی کہ ادھر موت مباحدوں کے گھر آئی ہی نہیں, تاکہ مشرک اپنا وہ مان نہ جتلائیں. اس کے بعد کہتے ہیں ان کا ہاتھ کوئی نہیں ملائے گا, جنازے نہیں ہوں گے, ان کی قبریں کوئی نہیں کھودے گا. اب میں تو جب سے جہاں آیا ہوں جہاں سے رش کبھی ختم ہی نہیں ہوا, پتہ نہیں وہ کدھر گئے بائیکاٹ کرنے والے, اتنا رش کرتے ہیں ادھر سارے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پر بھی اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا, فرمایا تجارتیں, تمہارے یہ کاروبار, تمہاری سیاستیں, تجارتیں, کاروبار, اس کا چنتا اور فکر نہ کرو. ان خفتم حیلتن, اگر تم ڈرے حیلہ سے. حیلہ کا معنی تجارت میں گھاٹا ہوگا, دکانیں بند ہوں گی, منافع کم ہوں گے. فرمایا فسوفا, تو اللہ کے ہاں تو بہت کچھ ہے نا. فسوفا یغنیکم اللہ, اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا اور مشرک گاہکوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. انشاء, اگر چاہے وہ اپنے فضل سے تمہیں ایسی چیزیں عطا کرے گا تمہیں مشرکوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. یہ انسان تھوڑا سا چی اختیار کر لے نا, چی بٹے, مضبوط ہو جائے. اور جب مضبوط ہوتا ہے تو اللہ پھر خاص نصرت اتارتے ہیں, اور وہ نصرت آدمی پھر آنکھوں سے دیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں فضل کر دوں گا. ان اللہ علیم حکیم,